عزیز طلبہ، آج ہم باب نمبر 2 ایمانیات و عبادات صفحہ نمبر 20 کی پڑھائی کریں گے۔ کل ہم نے صفحہ نمبر 19 کی پڑھائی کی تھی۔ عزیز طلبہ، انسان کی اصل منزل ایک مسلمان کی زندگی کی اصل منزل آخرت کی زندگی ہے، یعنی موت کے بعد آنے والی زندگی کے۔ یہ دنیاوی زندگی ناپائیدار اور عارضی ہے۔ ناپائیدار غیر مستحکم یا دیرپا نہ ہونا، غیر دیرپا ہونا، عارضی ہونا۔ یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے۔ جس طرح لوگ سفر کے دوران مسافر خانے میں کچھ دیر قیام کر کے اپنی منزل کی طرف چل پڑتے ہیں، اس طرح اس دنیا کو بھی مسافر خانے کی طرح سمجھنا چاہیے۔ مسافر خانہ سرائے کو ہم کہتے ہیں یا ہوٹل کو، جس میں کچھ مخصوص وقت کے لیے قیام کیا جاتا ہے، کو مسافر خانہ کہا جاتا ہے۔ بعض لوگ سرائے خانہ کہتے ہیں اور آج کل تو ہوٹل ہیں۔ مسلمانوں کی اصل منزل اس کی آخروی زندگی ہے۔ ہمارے ایمان میں یہ چیز شامل ہونی چاہیے کہ اس دنیا کی کوئی بھی چیز ہماری ملکیت یعنی جاگیر یا جائیداد نہیں ہے، بلکہ ہر چیز کو یہاں چھوڑ کر آخرت کو چلے جانا ہے۔ دنیا آخرت کی کہتی۔ عزیز طلبہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جس شخص نے اپنی دنیا کو عزیز رکھا، اس نے گویا اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا، اور جس نے اپنی آخرت کو عزیز رکھا، اس نے فائدہ پایا۔ تو تم باقی رہنے والی چیزوں کو فنا ہونے والی چیزوں پر ترجیح نہ دو۔ ایک عربی کا مشہور مقولہ ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، ترجمہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اس مقولے کا مطلب ہے کہ دنیا ایک کھیت کی مانند ہے۔ جس طرح ایک کسان کھیت میں جس فصل کا بیج بوتا ہے تو وہ وہی فصل اگتی ہے اور وہی فصل وہ کاٹتا ہے، یعنی جو اعمال اس دنیا میں ہم کرتے ہیں، آخرت کے دن، قیامت کے دن وہی اعمال کا نتیجہ ہمیں وہاں ملے گا۔ اگر نیک اعمال کیے ہوں گے تو اس کا نتیجہ نیک جنت کی صورت میں ہوگا، اللہ کی رضا میں ہوگا، اور اگر برے اعمال کیے ہوں تو اس کا ٹھکانہ، اس کا نتیجہ دوزخ ہوگا اور اللہ کی رضا اس میں شامل نہ ہوگی۔ بلکہ اسی طرح انسان اگر اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ہر بات کو مانتا ہے، عمل کرتا ہے، اور دوسرے انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، یعنی ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، محلے داروں کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اور ان کے کام آتا ہے، تو آخرت میں اس کے لیے انعام اور جنت ہوگی۔ لیکن اگر انسان اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہیں کرتا اور اس کے بجائے شیطان کے راستے پر چلتا ہے، تو آخرت میں اس کے لیے ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ عزیز طلبہ، ہمیں اپنی زندگی کو غنیمت جاننا چاہیے، کیونکہ یہ زندگی ایک ہی بار ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوائے حسنہ کی پیروی کرنا چاہیے۔ اپنے مسلمان بھائیوں سے نیک سلوک کرنا چاہیے، اپنے والدین سے نیک سلوک کرنا چاہیے، اور میانہ روی اختیار کرنی چاہیے۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو تکلیف سے بچانا چاہیے، بلکہ ان کی مدد کرنی چاہیے اور ان کو تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ اپنے مسلمان بھائیوں سے نیک سلوک کریں اور دوسروں کے کام آئے، یہی ایک مسلمان کا پیشہ ہے۔ اس سے ہماری اخروی زندگی کامیاب ہوگی اور ہمیں جنت نصیب ہوگی۔ جنت نصیب یعنی اللہ کی رضا نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ انسان 2 چیزوں سے مرکب ہے، بدن اور روح۔ بدن ظاہری غذا سے پرورش پاتا ہے، روح کی غذا کے لیے دین اور اعمال صالحہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ روح کی غذا کے بغیر انسان کامیاب زندگی نہیں گزار سکتا۔ عزیز طلبہ، ایمانیات و عبادات باب نمبر 2 آج ختم ہوتا ہے۔ آپ گھر میں اس کی پڑھائی اور گردان کریں۔ انشاءاللہ کل ہم اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی اہمیت کی پڑھائی کریں گے۔ والسلام۔